بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے یکے بعد دیگرے بہت سے علماء کرام کے بیانات ہوئے۔ اگر آپ نے دل سے سنا تو جتنی باتیں سنی ہیں ان میں سے اگر ایک دو پر عمل کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اور پوری رات بیان ہوتے رہیں، عمل کچھ بھی نہ ہو تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جناب محمد مصطفیٰ مرحوم کے صاحبزادے جناب محمد حسین نے اپنے دروازے پر ایک دینی پروگرام سجایا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات۔ بہت سے لوگوں کے گھر پہ شادیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات اور نہ جانے کیا کیا رسومات شادیوں میں کرتے ہیں۔ ان کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جذبہ دیا اور کتنا اچھا کام لیا کہ کل ان کی بہن کا نکاح، اس نکاح کی نسبت پر انہوں نے یہ دین کا پروگرام رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں پہ حج فرض ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں میں انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کو سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ لوگوں کی کیفیت بھی یہ بتلا رہی ہے کہ اب وقت زیادہ ہو چکا۔ سمجھ لیجئے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی آخری منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس چند منٹ بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بس 5-10 منٹ آپ سکون سے بیٹھے رہیے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان مبارک پیش کیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر انسانیت کو کون پیدا کرے؟ تو اسی انسانیت کو سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کیا اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔
تو میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارک پیش کی، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، انسان ہونا یہ الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص انسان ہے تو اس کے اندر انسانیت بھی ہو، کوئی شخص آدمی ہے تو اس کے اندر آدمیت بھی ہو۔ جان رکھنے میں ہم سب برابر ہیں، انسان بھی اور جانور بھی۔ انسانوں کو جانوروں پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ انسانوں کو جانوروں پر فوقیت اور فضیلت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسانوں کے اندر انسانیت ہو اور آدمیوں کے اندر آدمیت ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانور سے بڑھا دیتی ہے یا جانور کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ حوصلے خیر و شر ہے جو انسان کو بڑھاتا بھی ہے اور انسان کو گراتا بھی ہے۔ اٹھے تو شہ پرے یزداں، گرے تو شیطاں ہے، بشر کے حوصلے خیر و شر کو کیا کہتے ہیں۔ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، انسانوں کی بستی میں رہتا ہے، آدمی ہے، آدمیوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو انسان نہیں کہیں گے، اور کہیں گے بھی تو اس طرح کہیں گے کہ آدمی کے پیکر میں کچھ اور ہوگا مگر آدمی نہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا تصور کہاں سے آتا ہے۔ ہر انسان کے کچھ خیالی خاکے ہیں، کچھ تصوراتی محل ہیں جن میں وہ مگن ہے اور انہی کو اپنی انسانیت کی معراج سمجھتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا تصور ہمیں ان برگزیدہ شخصیات سے مل سکتا ہے جو انسانوں میں سب سے اکمل ترین افراد تھے، جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس لقب سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس گروہ کے آخری فرد نبی اکرم شفیع اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیم و ہدایت صحیح معنوں میں موجود نہیں رہی۔ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے غموں کا علاج، اپنے دکھ کی دوا، اپنی بیماریوں کی شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات میں تلاش کریں۔ ہمیں اگر انسانیت سیکھنا ہے تو آؤ اس درسگاہ میں جس کے معلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی گم گستہ انسانوں کو انسانیت کی راہ پر گامزن کرنا۔ انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ انسانیت کے اصول سیکھنے ہیں تو آؤ اس درسگاہ میں کہ جس نے اپنے دو صحابی حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو گورنر بناتے وقت کیا نصیحت کی تھی؟ یسر ولا توسر، بشر ولا تنفر۔ دیکھو لوگوں کے ساتھ گورنر بناتے وقت گورنر کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے، گورنر کا عہدہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے صحابہ کو گورنر بناتے وقت یہ تائید فرما رہے ہیں کہ دیکھو یسر ولا توسر، لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آنا، لوگوں پر سختی مت برتنا، بشر ولا تنفر، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا، لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ انسانیت سیکھنا ہے تو آؤ اس درسگاہ میں
جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرنے والا کل جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں یتیموں کی خبر گیری کرے گا وہ قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ ان 2 انگلیوں میں کتنا فاصلہ؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سارے انسان آپس میں برابر، ان میں کوئی اونچ نیچ، ان میں کوئی چھوٹ چھات، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، ذات برادری حسب و نسب کی کوئی تفریق نہیں۔ اگر معیار ہے تو وہ ہے پاک بازی، پرہیزگاری، دینداری، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قربت و نزدیکی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کوئی سمجھے کہ ہم گورے ہیں تو ہم کالے سے بہتر ہیں، افضل ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم عرب کے اندر رہتے ہیں تو ہم عجم والوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں، یا عجم والا سوچے کہ ہم عرب والوں سے بہتر ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کوئی فضیلت نہیں۔ اگر تقوی ہے، آپ کے اندر دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے تو آپ افضل ہیں۔ انسانیت سیکھنی ہے تو آؤ اس درسگاہ میں جہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر اللہ کے رحم کے طالب ہو اور اللہ کا رحم چاہتے ہو تو زمین والوں پر رحم کرنا شروع کرو۔ لیکن ہم رحم کہاں سے کریں گے؟ شیطان بھی تو لگا ہوا ہے۔ اگر کسی نے ہم کو 1 گالی دی تو ہم 2 گالی دینے کو فضیلت سمجھتے ہیں، کسی نے 1 تھپڑ مارا تو 2 تھپڑ مارنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ دین اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ لوگوں کے ساتھ میں رحم کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی خبر گیری کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ابھی مولانا عبدالعظیم صاحب والدین کے تعلق سے کتنی اچھی بات بتلا رہے تھے۔ حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہیں گھر بیٹھے بیٹھے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ محبت کی نگاہ سے دیکھیے، یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ زمین چٹک سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط ہو سکتا نہیں، غلط ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا 100 حج عمروں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ واقعی، اللہ کی بخشش اور عطا تمہارے تصورات سے بڑھ کر۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسانیت سیکھنا ہے تو آؤ اس درسگاہ میں جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو۔ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آج کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ کے دلوں میں ایسی کوئی بات ہو تو اس کو ذہن سے نکال دیجیے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کے اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا کوئی انسان بھائی، میں مسلمان ہی تک نہیں کہتا ہوں، ہمارا اگر کوئی برادر وطن ہے، کوئی بھی ہے، پریشان ہے تو اس کی مدد کرو۔ اگر اس کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونا چاہیے، وہ خوش ہے تو ہمیں بھی خوشی ہونا چاہیے۔ اب میں نبی کا فرمان بتلا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلموں کا رجل واحد، مسلمان کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے۔ جیسے آدمی تمام اعضاء سے بنا ہوا ہے، اب آدمی کے اندر اعضاء ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، بہت سے اعضاء ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ مثال دی کہ مسلمان ایک جسم کی طرح، ایک مرد کی طرح، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی تکلیف، اس کی چبھن سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا تب بھی اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا۔ تو یہی حال ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے تو ہو سکے ہم اس کی پریشانی کو دور کریں، مدد کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ کر، دیکھیے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو تکلیف دی تو اللہ نے دی، پریشانی دی تو اللہ نے دی۔ ایک حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ بتلاؤ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ اللہ آپ ساری مخلوق کو کھانا کھلانے والے، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ ہی سب کو پانی پلانے والے، آپ پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ ہی سب کو صحت سے نوازنے والے، آپ بیمار کیسے پڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو گویا کہ تم مجھ کو کھانا کھلاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم اگر اس کو پانی پلاتے تو گویا کہ مجھ کو پلاتے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے سے کتنا خوش ہوتا۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دلوں کے اندر وسوسے، کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط خیالات نہیں رکھنا چاہیے۔ بس یہی تعلیم تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، وہ ہمارے معلم ہیں، ہمارے استاذ ہیں۔
تو یہی انسانیت ہمیں سیکھنا. جتنے بھی علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی وہ ساری انسانیت ہی کی باتیں. جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں انسانیت ہی کی تو ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھلائیں اور سمجھائیں. اور آج دنیا کے اندر کامیابی کا معیار کوئی کچھ بھی، ڈاکٹر سمجھے ہم کامیاب، انجینئر سمجھے ہم کامیاب، چیف منسٹر سمجھے ہم کامیاب، پی ایم منسٹر سمجھے کہ ہم کامیاب، کوئی کامیاب نہیں. کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.